کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے ہمارے حضرت مولانا حافظ جاوید صاحب جناب اور مفتی صاحب مفتی نذیر احمد صاحب جناب ضلع مفتی میر پور آزاد کشمیر آفر نذیر احمد صاحب تیسرے ہیں. بڑے وقت پر آتے ہیں, ٹائم بھی تھوڑا ہے, وقت بھی اتنا نازک ہے, جس لیے ہمیں باتیں کرنی انتہائی ضروری ہے. اولاً میں حضرت علامہ مفتی نذیر احمد صاحب ضلع مفتی میر پور آزاد کشمیر کی آمد کا اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں, اور ان کے ہمراہ جناب مولانا حافظ نثار احمد صاحب خطیب معلم ڈربی بھی تشریف لائے ہیں, ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی, مفتی صاحب کی آمد ہمارے لیے باعث ساتھ افتخار ہے. اولاً مفتی صاحب کی خدمت میں اپنے تعارفاً عرض یہ کروں گا کہ ہمارا یہ مدرسہ اور مسجد جو ہے الحمدللہ برمنگھم کے ایک ایسے سرحدی علاقے میں موجود ہے جس میں برمنگھم کا آخری کونا جو ہے اسے تصور کیا جاتا ہے. الحمدللہ انتظامیہ اساتذہ کی کوششوں سے اس وقت تک 10-12 بچے ہمارے جو ہے مکمل قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور قابل رشک بات یہ ہے کہ آپ ہمارے نوجوان جو پہلے حافظ ہیں انہوں نے گزشتہ 25-26 سال سے اسی مسجد میں قرآن مجید حفظ کیا, اور اب یہاں وہ ٹیچر بھی ہیں, مدرس ہے, اور انگلش کا خطبہ بھی تقریر بھی کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پر بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم میٹرک تک اردو کو بھی تعلیم دیتے ہیں, اور ہفتہ اور اتوار کو, اور ہمارے بچے جو ہیں اس وقت جو ہے بہت اچھی اردو پڑھ لکھ بول سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اس مدرسہ کے ساتھ ساتھ ہمارے تعاون کرنے والے جتنے بھی حضرات علماء کرام ہیں, معلمین ہیں, اساتذہ ہیں, اور ہمارے ساتھی جی ہیں الحمدللہ. اس وقت ہمارے 3 مختصر ادارے ہیں, مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں, اور وہاں پر مثلا جہاں حافظ صاحب ہیں وہاں ایک ہمارے نوجوان حافظ یہاں سے فارغ ہیں, وہاں مدرسے کی صورت میں چل رہے ہیں الحمدللہ. کہ ہم اس معاملے میں بڑے ہی متکفیل, اور خاص کر یہ برمنگھم 10 لاکھ کی آبادی سے زیادہ لوگ یہاں موجود ہیں. 2 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے برمنگھم کے شہر میں, اور 1.5 لاکھ پاکستانی ہیں اس شہر میں. برطانیہ نہیں بلکہ پورے یورپ سے بڑی کاؤنٹی ہے یہ, اور 100 کے قریب یہاں مساجد ہیں, اور مختلف مقاصد کے فرقے میں جس طرح کہ ہم آنگی یہاں پائی جاتی ہے اس شہر میں, وہ افراتفری عالم حالات برطانیہ اور دوسرے شہروں کے ایسا نہیں ملتا. 100 مساجد اور پھر ان کے علماء اور ائمہ سے تعاون کرنا الحمدللہ. ایک اتحاد العلماء کے نام سے ایک مشترک تنظیم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں الحمدللہ. ان کی خدمات کے لحاظ سے میں اس کا صدر ہوں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح ہماری برطانیہ میں ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو صرف خالصتاً اہل سنت کی ہے, جسے کہتے ہیں برٹش مسلم فورس, اور اس میں کم از کم 6-7 لاکھ جو سنی مسلمان ہیں اس کی وہ نمائندہ تنظیم ہے. وہ جو حکومت سے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے کام کر رہی ہے, سیاسی نقطہ نگاہ سے اور سیاسی اور سوشل ورکر کے لحاظ سے کام کرتی ہے الحمدللہ. یہ ایک ہمارا پلیٹ فارم ایسی خوبصورت انداز میں چل رہا ہے کہ پورے برطانیہ کے جتنے ہمارے سنی مسلمان اس پلیٹ فارم سے متفق ہیں, اور اس میں ہمارے 9 ٹرسٹی ہیں برطانیہ کے مختلف علماء کرام, اور پھر خاص کر پیران نظام آستانہ سے تعلق رکھنے والے یا جس طرح کے جس پوزیشن میں ہے الحمدللہ اس کے 9 ٹرسٹی ہیں. مثلا یہاں یہ پورا مل لینڈ ہے, اور یہ پورا جتنا ایریا ہے اس کا میں ٹرسٹی ہوں. پھر اس کے بعد علامہ پیر زادہ صاحب جو ہے اس کے ٹرسٹی ہیں, پیر معروف صاحب ٹرسٹی ہیں, صاحب جہاں حبیب رحمہ ٹرسٹی ہیں, مولانا سمدانی صاحب ٹرسٹی ہیں, مسعود عالم صاحب ٹرسٹی ہیں, اور اس طریقے سے تقریباً 9 ٹرسٹی ہیں جو پورے اس رن کو کرتے ہیں اس سلسلے کو الحمدللہ. اور پھر دوسرا مقابلہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارا رابطہ اور تعلق ہے بڑی اسلوبی سے جا رہا ہے. مختصر سے وقت اس تعارف میں کہ مفتی صاحب کی آمد جو ہے ہمارے لیے باعث ساتھ افتخار ہے. یہ ایک لمبی تاریخ ہے, اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برطانیہ میں رہ رہے یہاں
एक सर्वे के मुताबिक 1.6 मिलियन जो है इस वक्त बरतानिया में पाकिस्तानी आबाद है। और इनके जितने, और सबसे ज्यादा उलमाए कराम के हवाला से ये कहा जा सकता है सबसे ज्यादा जो उलमा यहाँ मौजूद है ये रियासती उलमा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कि ये एक मुंतशिर किस्म के हमारे हीरे और जवाहर है, इनकी कोई नुमाइंदा तंजीम नहीं है, ना इसे चल रहा है। मैं मुफ्ती साहब और ऐसे अपने माकाबरीन से भी गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में भी हमें रहनुमाई फरमाई जाए। तो आज की इस हवाला से सिर्फ इतनी गुजारिश है ताकि मुफ्ती साहब की मालूमात में, मुफ्ती साहब हमारी जमात के इंतहाई मायानाज और बड़े बड़े क्या कहते हैं संजीदा फिक्र के उलमा में से है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबियाँ दी है। और इस वक्त सुन्नी हुर्रियत काउंसिल के मेहतमाम पर जितने भी मदारस चल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर आप उनकी सरपरस्ती फरमाते हैं। और बरतानिया में आज आपकी आमद जो है होम ऑफिस और हुकूमत बरतानिया के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की जानिब से जबरी शादियों के मुतल्लिक एक सिलसिला चल निकला है, जिसके मुतल्लिक हुकूमत बरतानिया जो है बड़ी परेशान है और कई अरबे भी कर चुकी है। इस ज़मीन में हुकूमत बरतानिया के फॉरेन ऑफिस ने एक वफद तश्कील दिया और पाकिस्तान से हजरत क़िबला मुफ्ती साहब की मायत में एक वफद आया है आज़ाद कश्मीर से, जो इस वक्त पूरा सर्वे कर रहा है मसलन जबरी शादियाँ और इनका ताल्लुक जो है गवर्नमेंट से, फॉरेन ऑफिस से है और क्या सिलसिला हो रहा है। और मुफ्ती साहब उसका जो वफद है उसके सरबराह है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मीट के आपके जितने दौरे हैं बड़े कामयाब रहे हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं मुसलमान के जबरी शादी का जो तस्वर है इस्लाम में, तो इसका कदर कोई ऐसा ख्वाब ख्याल तक नहीं पाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुफ्ती साहब की इस मैयत में ये आने वाले वफद ने बड़े मुफीद किस्म के मशवरे दिए, मुफीद किस्म की कॉन्फ्रेंसें की, मुफीद किस्म के, और ये जाते हुए कल परसों तक आप वापस इसलिए जा रहे हैं। मैंने गुजारिश की कि हमें भी अपने मलफूजात से हमें महसूस फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के आपने वक्त दिया, बड़ी थोड़े से वक्त में अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैं मेरे जो आए हाफिज साहब अंसार साहब ये भी मौजूद है, इनसे भी हम कोई बात सुनना चाहते थे। वक्त की बड़ी शॉर्टेज है, किल्लत है, तो मैं आबादत के साथ हाफिज साहब से तो मैं आप गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब से कि वो अपने मलफूजात से अपने हमें महसूस फरमाएँ, अपने दौरा और ख़ास तरह में नसीहत पसंद फरमाएँ कि हम